بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فضیلاز کچن روٹین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو دوستو آج ہم بنا رہے ہیں ہمارے کچن میں مزیدار سے مرغ چھولے کی ریسیپی۔ بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو بنائیں گے، بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ ہماری یہ ریسیپی بن کر تیار ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے، اپنے گھر میں بنائیں گے، تو آپ کے گھر والے آپ کے فین ہو جائیں گے اور بار بار فرمائش پر آپ سے یہ ڈش بنوائی جائے گی۔ تو جلدی سے ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں مرغ چھولے۔ مرغ چھولے کے لیے یہاں پہ 1 کپ میں نے وائٹ چنے لے لیے تھے، ان کو میں نے رات بھر بھگو کر رکھ دیا تھا، تو یہ اس طرح سے بڑے بڑے پھول گئے تھے۔ پھر میں نے نمک ڈال کے ان کو بوائل کر لیا۔ جب ہم نے رات میں بھگویا تھا تب بھی اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیا تھا، اور پھر اس کا پانی گرا کر دوسرا پانی اس میں ڈالا صبح، اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے ان کو بوائل کر لیا ہے۔ تو جو چنے میں سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی بھی ہم ویسٹ نہیں ہونے دیں گے، یہ پانی بھی ہم اس میں یوز کریں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے 3 لیگ پیس چکن کے لے لیے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ جو بوٹی والی چکن ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بوٹی بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 3 عدد لیگ پیس لیے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے ایک برتن لے لینا ہے۔ یہاں پہ میں اس میں آدھا کپ گھی ڈال رہی ہوں۔ یہ سالن ہم نے گھی میں ہی بنانا ہے، بہت زبردست بنتا ہے۔ آئل کو ہم ہلکا سے گرم کر لیں گے۔ اب یہاں پہ کچھ کھڑے مسالے ہم اس میں شامل کریں گے، جس میں نے 2 عدد لونگ، 1 بڑی الائچی، 2 سفید الائچی، 1 دار چینی کا ٹکڑا، ½ ٹی اسپون زیرہ اور 1 عدد تیز پتہ لے لیا ہے۔ یہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ گرم مسالے ڈالنے کے بعد بس ہم ہلکا سا سوٹے کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم نے لے لیے ہیں 2 میڈیم سائز کے پیاز، اور پیاز کو اتنا باریک چوپ کر لیا ہے۔ یہ پیاز ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ چولہے کی آنچ ابھی ہم نے تیز رکھی ہوئی ہے۔ تیز آنچ پر ہم نے پیاز کو ہلکا سا گلابی ہونے تک بھوننا ہے۔ پیاز کو ہم نے زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے، بس تقریباً 1 منٹ تک ہم نے اس کو چمچ چلاتے ہوئے فرائی کریں گے نا، تو یہ ہلکی سی گلابی ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں ویورز، پیاز ہمارے ہلکے سے گلابی ہو چکے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے۔ اب ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ۔ ادرک لہسن کے پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے، تاکہ جو اس کی اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری مرچیں۔ ہری مرچوں کو ہم نے کوٹ لیا ہے، پیسا نہیں ہے، کٹی ہوئی ڈالیں گے، اس سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا۔ ہری مرچ ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو ہلکا سا بھونیں گے۔ اب اس سٹیج پر ہم نے اس میں چکن شامل کر دینا ہے۔ چکن کو اچھی طریقے سے دھو لیا تھا، اور تیز آنچ پر ہی ہم چکن کو اچھے سے فرائی کریں گے، تاکہ چکن کا جو ہمارا کلر ہے وہ چینج ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے ویورز، چکن کا کلر ہمارا چینج ہونے لگ گیا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم نے اس کو تیز آنچ پر فرائی کر لینا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ڈالیں گے ہم پسا ہوا دھنیا۔ اچھے سے مکس کر لیں گے۔ بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ ہمارا یہ بہت ہی مزیدار سے سالن بن کر تیار ہوگا۔ چکن اور مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً 3 سے 4 منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے۔ اب چولہے کی آنچ بالکل کم کر دی ہے، یعنی کہ لو فلیم پر ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً 5 سے 7 منٹ تک۔ اس کو ابھی ہم کور کر دیں گے، تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں۔ تھوڑا سا پانی ہم اس میں ڈال دیں گے، تقریباً یہاں پہ میں 1 پیالی اس میں پانی ڈال رہی ہوں، تاکہ جو ہمارے مسالہ ہے وہ اچھے سے پک جائے۔ اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے۔ تو جناب تقریباً 7 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے سالن کو چیک کر لینا ہے۔ یہ دیکھیے تیل بھی اوپر آ گیا ہے۔ اب اس سٹیج پر ہم اس میں دہی شامل کریں گے۔ یہاں پہ 1 کپ دہی لے کر میں نے دہی کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے۔ دہی ہم اس میں ڈال دیں گے۔ دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ سالن میں ابھی تک ہم نے نمک شامل نہیں کیا، کیونکہ جو چنے ہم نے بوائل کیے تھے اس میں ہم نے نمک ڈالا ہوا تھا، تو اب ہم اس میں نمک تھوڑا ہی ڈالیں گے۔ اب ہم یہاں پہ بھنا اور کٹا زیرہ ½ ٹی اسپون شامل کر دیں گے، اور ½ ٹی اسپون ہی ہم اس میں نمک شامل کریں گے۔
चूल्हे की आंच लो टू मीडियम रख दी है। मीडियम आंच पे हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है कि जो दही का पानी है वो जल जाए। चम्मच चलाते हुए हमने अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, दही डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब ऑयल ऊपर आने लग गया है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें चने शामिल करने हैं। तो यहाँ पे जो बॉयल चने हमारे पास थे वो हम इसमें डाल देंगे और थोड़े से चने हम इसमें बचा लेंगे। ये देखिए इतने चने मैंने इसमें बचा लिए, बाकी सब शामिल कर दिए हैं। चने डालने के बाद हमने चूल्हे की आंच को कम कर देना है। अब ये देखिए व्यूअर्स, जो चने हमने बचा कर रखे हैं, इस तरह से हमने इन चनों को पीस लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, चने को हमने इस तरह से पीस लेना है। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब जो चने का पानी हमने बचा कर रखा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। चने पीसकर हमने इसलिए डाले हैं कि इसमें जो इसकी ग्रेवी है थोड़ी थिक हो जाएगी। तो अभी हमने इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख देना है, ताकि जो हमें जितनी ग्रेवी इसकी चाहिए वो बाकी रह जाए, इतना हम इसे पका लेंगे। तो कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो जनाब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, हमने सालन पकने के लिए रखा था। अब इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल करना है धनिया और हरी मिर्चें। साथ ही हमने इसमें 1 टेबल स्पून मक्खन भी शामिल कर देना है। मक्खन डालने से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो मक्खन हमने बिल्कुल एंड में शामिल करना है। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून मक्खन डाल दूँगी। अब इसको हमने मिक्स करके कवर कर देना है और 5 मिनट के लिए दम पर रख देना है। तो व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं। अब सालन भी हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। चूल्हा अब हम बंद कर देंगे। ये देखिए कितनी थिक सी इसकी ग्रेवी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा मुर्ग छोले का सालन बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल है इसकी रेसिपी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसे बनाया है। हमने तमाम मसाले वो यूज़ किए हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।